الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کا رنگ ہے کہ یہاں کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، کوئی آقا ہے تو کوئی غلام ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ہے، کوئی غنی ہے تو کوئی فقیر ہے۔ مقام و مرتبے کا یہ فرق اس لیے ہرگز نہیں کہ ذی مرتبہ کم حیثیت شخص کو نیچ یا حقیر سمجھے، بلکہ درجات اور مقامات کی یہ اونچ نیچ اس کارخانہ دنیا کو چلانے اور انسانی ضروریات کی تکمیل کا ضامن ہے۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ماتحتوں اور محکوموں کے ساتھ شفقت اور برتاؤ میں نرمی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہی یہ تصور دیتا ہے کہ کسی کا ماتحت یا نگران ہونا ایک وقتی تعلق ہے، ورنہ بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ وہ لوگ جنہیں گردش زمانہ ملازمت کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے، اسلام انہیں اپنا بھائی سمجھ کر ان سے برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ماتحتوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنے کی مثالوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدمت گاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اس کی ایک مثال یہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر و حضر میں خدمت کی، لیکن جو میں کام کرتا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور میں نے جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ماتحتوں کو وظیفہ بر وقت دینا چاہیے، یہ ان کا پہلا اور بنیادی حق ہے۔ کام کی تکمیل کے بعد وظیفہ دینے میں ٹال مٹول کرنا اور حیلے بہانوں سے اس میں کمی یا کٹوتی کرنا یہ بددیانتی، ظلم اور معاشرے کے امن کو تباہ کرنے والا کام ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، 3 لوگ وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں خصم ہوں گا، یعنی ان کا مطالبہ کرنے والا ہوں گا، ان سے مطالبہ کروں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، اس سے کام پورا لے لیکن اسے اجرت نہ دے۔ تو سوچئے جس کا مطالبہ رب تعالیٰ کرے اس کی گرفت کتنی سخت ہوگی۔ ماتحتوں سے بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے۔ موقع مال کی مناسبت سے درست طریقے سے تنبیہ کرنا، غلطی کی اصلاح کرنا مالک کا حق ہے، لیکن ان کو ہدف تنقید بنا لینا، کھری کھری باتیں سنانا، ذلیل کرنا اور معمولی غلطیوں پر بھی گرفت کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اپنے خادم کی غلطیاں کس حد تک معاف کرنی چاہیے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تیسری بار اس کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ ماتحتوں سے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ صاحب منصب یا جس بندے سے ہمارا کام ہو، ہم اس سے تو اچھے انداز میں پیش آیا کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے تنخواہ دار ملازم کے ساتھ بھی ہمیشہ اس نے سلوک کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اچھے طریقے سے خیر و عافیت دریافت کی جائے اور مشکلات میں حسب استطاعت مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خوشبختی اور بدخلقی سے پیش آنا یہ بدبختی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔